کیا زکوٰۃ کے پیسے امام مسجد کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی تنخواہ 8 یا 10 ہزار ہوتی؟ بالکل دیں جی. جو شخص خود زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی. مسئلہ 95B میرا زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا. بالکل دیں جی. امام مسجد تو حقدار ہے کہ اسے زکوٰۃ دیا جائے. عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بے حیائی پھیلنا کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ میرے بھائی بے حیائی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لیے. ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمایاں ہو, ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پہ اپنے خاوند کے سامنے پہنتی ہو. آپ تو فیصلہ نہ کریں. یہ تو اسی طریقے سے کہ اگر ایک چھری بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے اور آپ کہیں جی اس چھری سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے, تو میں نے اس لیے چھری نہیں بیچنی. یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا ہے گمان سے بچو, اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے. آپ نے نہیں کام کرنا. آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو. عرب کے اندر آپ دیکھیں عورتوں نے برقعے ہیں, نیچے انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن کسی نامحرم مرد کے سامنے تو نہیں وہ جینز پہن کے آتی ہیں, یا انہوں نے سکرٹس پہنی ہوئی ہیں تو وہ اندر ہی پہنی ہوئی ہیں, لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہیں وہ. تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. اگر کوئی خود یہ برائی لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا, کپڑے بیچنے والے گنہگار نہیں ہوں گے. یہ تو بہت بڑا حکم لگانا ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ نے ٹی وی نہیں بیچنا, آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کے, اس کے اوپر ہوتا ہے بیہودہ فلمیں نہ کو بنانا شروع کر دے. آپ کا کام یہ کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے, آپ نہ کریں. البتہ جو چیز ہے ہی صرف برائی ہے, جیسے شراب, وہ آپ نہ کریں کاروبار, اس کا تو کام کے استعمال ہی حرام کے لیے. افیون ہو گئی, چرس ہو گئی, ہیروئن ہو گئی, اس کا آپ کاروبار نہ کریں. صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ دل کانپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی. کیوں آئے گی میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے, تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک پاکستانی چلا گیا کوئی عرب ملک میں, تو اس نے وہ بدتمیزی کی کسی عربی کے ساتھ, اس نے آگے سے جو اس کو عربی میں گالیاں نکالنی تھی, ذرا پنجابی میں تو نکالنی تھی. وہ کہتے ہیں یار بڑے چنگے نے, وہ تو قرآن ہی پڑھ دینے کو جو مرضی کرو نا, تو صحابہ ہی ہے. تو قرآن کا ترجمہ پڑھے نا میرے بھائی. اب رمضان شریف آنے والا ہے, آج کیا ہو چکی شعبان کی, میرا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, تو رمضان شریف آنے والا ہے. اس دفعہ قرآن پاک کے ترجمے کو اپنا ٹائم دینا. اور بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ اور تلاوت جو ہے نا وہ عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ جو صوت القرآن چینل والا ہے یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے, وہ سننا شروع کریں. علی بھائی, ایک شخص یورپ یا دبئی یا قطر جیسے ملک میں رہتا ہے, وہاں فحاشی بہت عام ہے, ایسے میں اپنی خواہشات پر انسان کیسے قابو پائے, رہنمائی کرے؟ یہ مسئلہ صرف وہاں تو نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہے. ذرا میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے, میری طرف متوجہ رہیں, آپس میں گپ شپ نہ کریں. فحاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں. جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ 1 منٹ کے لیے فحاشی کرنا شروع کر دیں, اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے عذاب سے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ بھی بتایا ہوا ہے, پھکی سمیت, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اچھی صحبت اختیار کریں. ان ملکوں کے اندر تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں, ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں. ان کی جو کمزوریاں اپنی جگہ ہے, لیکن کم از کم ایک اچھا ماحول رہے گا. اچھے ماحول کے بغیر آج کے دور میں کوئی بندہ نیک نہیں رہ سکتا, اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تبھی تمہیں نیکی فائدہ دے گی, ادروائز تو کوئی شخص نیک اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. بالکل یہ آپ نکال لیں, نیک سے نیک انسان بھی نہیں رہ سکتا. میں اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہم یہاں 1 مہینے کے لیے درس بند کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود دیکھ لیجیے گا, نہیں رہ سکتا. ان ملکوں میں بھی آپ اٹیچ ہوں, ادروائز یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ رہیں, قرآن پاک سنیں. اب تو آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے, تو بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جائیں, اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر یعنی کم از کم 4 مہینے کے بعد واپس آ جایا کریں, اپنے معاملات کو خود دیکھیں. حضرت حمزہ کے قاتل واشی کو کیا نبی اسلام نے اپنی محفل میں آنے سے منع کر دیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے. تو آج انسان ایسے کسی سے ناراض ہو کر اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ نبی علیہ السلام کا تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا. واشی نے تو جرم بھی بہت بڑا کیا تھا, حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ ہو, لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو ایز اے صحابی ٹریٹ کیا ہے. پھر اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مسلمہ کذاب کو بھی واشی نے قتل کیا, اور وہ پھر کہتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین آدمی کو بھی قتل کیا اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کر کے اس کو برابر کیا. اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا. بہرحال اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں ایسا کریں کہ اس لیول تک اتر جائیں.
اگر بہت زیادہ کوئی معاملات خطرناک ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی عزت و آبرو کو خطرہ ہے، پھر معاملہ الگ ہے، تو وہ بھی بڑی پازیٹیولی انداز میں علیحدگی اختیار کریں، خوشی غمی تک تو معاملات رکھیں، صلہ رحمی کرنے کا تو حکم ہے۔